والصلاة والسلام على سید الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلى عباد اللہ الصالحین اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں دوسرا پارہ ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 182 سے 186 تک کی آیات میں نے تلاوت کی. انہی آیات کے پس منظر میں انشاءاللہ ہمارا آج کا موضوع ہمارے سامنے رہے گا اور انشاءاللہ چند لمحات میں ہم اس مبارک ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں سے اپنے اللہ کی قربت حاصل کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کی مقصد اس کا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. آخری آیہ مبارکہ جو تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
میرے رسول یہ لوگ آپ کے پاس جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں ان کو بتائیں کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، ان کے تصور سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مجھ پر اعتماد کرے، اپنے ایمان کو مکمل کرے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس میں رشد و ہدایت ان کے لیے آسان ہو جائے گی، یہی وہ طریقہ ہے جو ان کو رہنمائی بھی ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکات شریف میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان المبارک کے یہ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، ہم اس بندے کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان المبارک کی راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کیا، اللہ کا قرآن سنا، قرآن پڑھا، اس قیام کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ومن قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان المبارک کے آخری عشرے لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر قیام کیا، ساری رات اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا رہا، اپنے اللہ سے رابطے میں رہا، اور یہ کام اس نے ایمان کی حالت میں کیا اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پہلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، خصوصی طور پر کائنات کے مالک کا یہ انعام ہے۔ اب انعام تو موجود ہے، کون اس انعام سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یہ اپنا اپنا ظرف ہے۔ سمندر چل رہا ہے، دریا چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، اور اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ بہہ رہا ہے، کون اس سے کتنا برتن بھر کے لے جاتا ہے یہ اپنا اپنا ظرف ہے اور اپنے اپنے برتن کی بات ہے۔ اس ماہ مبارک میں ان حدیث کے 3 ٹکڑے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں 2 چیزوں کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے، رمضان کے حوالے سے بھی، روزے کے حوالے سے بھی، قیام کے حوالے سے بھی، لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی 2 چیزوں کا بار بار ذکر کیا گیا، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ روزے میں ایمان اور احتساب لازم ہے،
راتوں کے قیام میں ایمان اور احتساب لازم ہے، لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب لازم ہے۔ کئی دفعہ مختلف خطبات میں نے اس کا ذکر کیا کہ ایمان وہ کرنسی ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، موت کے وقت بھی کام آئے گی، قبر میں بھی وہی کرنسی چلے گی، حشر میں بھی وہی کرنسی چلے گی، میزان پر جہاں حساب و کتاب ہوگا وہی کرنسی چلے گی، اسی نے ویلیو لگانی ہے، اسی کرنسی کی بنیاد پر چیزوں کی قیمت لگے گی، اعمال تلیں گے، اور یہی کرنسی ہے، یہی سکہ ہے جس کی بنیاد پر صراط سے گزرنا ہے۔ یہ سارے مراحل، جن مراحل میں لازماً گزرنا ہے ہر انسان نے، ان مراحل کی ایمان والے کے لیے بنیاد، کلمے والے کے لیے بنیاد ایمان۔ اب اس پہ غور کرنا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اور احتساب کیا چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس بندے نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جس بندے نے جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑی، جس بندے نے جھوٹوں کا ساتھ نہ چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کے روزے کی ذرہ برابر ویلیو نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے اس بات پر، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا معیار ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ میں بات کر رہا تھا ایمان اور احتساب کی۔ اب کیا چیز ایمان کو ضائع کرتی ہے؟ قول الزور والعمل به۔ جہاں یہ بات آ گئی وہاں روزہ بھی ختم ہو گیا، راتوں کا قیام بھی ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور لیلۃ القدر کی رات بھر کا جاگنا بھی پکا رکھ گیا۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ یہ حدیث مبارک کے الفاظ بھی بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لوگوں، حضور کا فرمان ہے، لوگوں، روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک جایا جائے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک جائے۔ انما الصیام من اللغو والرفث۔ روزہ جہاں ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، جہاں ہمیں معدے کو ریسٹ دینا ہوتی ہے،
وہاں ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنی روحانی غذا کا بھی بندوبست کریں، اور وہ روحانی غذا یہ ہے کہ روزہ اس کا نام ہے کہ بندہ بے حیائی اور بےہودگی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، لغو کہتے ہیں ایسی بےہودہ اور بے مقصد گفتگو، خام خواہ باتیں کرتے چلا جانا، ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ کرتے چلے جانا۔ لغویات ان باتوں کو کہتے ہیں جو باتیں بے مقصد ہوں اور فضول باتیں بنا کرتا رہے، اور رفث ان جذبات اور ان اعمال کو کہتے ہیں جو انسان کو جنسی طور پر ابھارتے ہوں، بے حیائی اور برائی اور عریانی کی طرف لے کر جاتے ہوں، ان سے رک جانا، اس کا نام بھی روزہ ہے۔ روزے میں جہاں اکل و شرب، کھانے اور پینے سے رکنا ہے، وہاں لغو اور رفث سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے آقا محمد کریم جناب خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ الا السحر۔ اس سیاست تک کی حدیث ہے یہ بھی۔ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جب وہ افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ وہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد جب وہ افطار میں ہوتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو سوائے بھوک کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے ہاں ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، ان کا کوئی اجر ان کو نہیں ملتا۔ اسی طرح کتنے ہی ایسے لوگ جو اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، تراویح کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، سوائے رات جگے کے، سوائے نیند خراب کرنے کے، سوائے آنکھیں کھلی رکھنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس پس منظر میں رکھی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر جو ہے، ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا، روزے میں، قیام میں، لیلۃ القدر میں جس چیز کی بنیادی اہمیت ہے اس کا نام ایمان ہے، اور یہ چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ میں ان باتوں کو پھر دوہرا رہا ہوں، تینوں حدیثیں جو میں نے پڑھی ہیں میں پھر دوہرا رہا ہوں، ان کی وہ باتیں دوہرا رہا ہوں جو ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز میں حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، قول الزور والعمل بہ، جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا، جھوٹے ماحول میں خوش رہنا، جھوٹے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کا ساتھ دینا، جھوٹے ماحول کو پسند کرنا اور اسے پروجیکٹ کرنا، ماحول جھوٹا بنانا اور اس کا سہولت کار بن جانا، یہ عمل ہے۔
ان حالات میں جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اس کی نماز کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی خیرات کی کوئی ویلیو نہیں۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ لغویات ہیں، اور لغو اور رفث روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، زبان کو کنٹرول کر لینا، زبان کو کنٹرول کر لینا، جذبات کو کنٹرول کر لینا، وہ حلال چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے اس ٹائم میں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، ان حلال چیزوں سے بھی رک جانا، اور خوشی سے رک جانا، اور ان کا تصور بھی نہ لانا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ بنیادی چیزیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں اور ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بعض بات ذہن میں آتا ہے کہ مولوی لوگ ویسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر سال اس قسم کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ آخر دنیا کی زندگی بھی تو گزارنی ہے، دنیا داری ہے۔ یہ لفظ ہم بار بار کہتے ہیں، دنیا داری ہے، دنیا کا ماحول ہے، اس دنیا داری کو بھی چلانا ہے، اس ماحول میں بھی رہنا ہے۔ حقیقت یہ ہے، کتنے ایسے ہیں ہمارے علم میں ہیں کہ وہ اسی دنیا داری کو چلاتے چلاتے اس دنیا سے چلے گئے۔ کئی ایسے ہیں کہ ان کے نام ہمیں یاد ہیں، اور کئی ایسے ہیں ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں، اور ممکن ہے اپنے دادا پر دادا کے بعد بھی ہمیں اپنی نسل میں یاد ہو۔ تو یہ دنیا داری جسے ہم کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے دھوکہ ہے۔ غرتکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کا نظام ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور یہ ایک دھوکے کی پوزیشن ہے، اس دھوکے میں مت پڑو۔ آزمائش لینے والے نے بتا دیا کہ یہاں یہاں خرابی ہے، اور اس سے بچ جاؤ گے تو آزمائش میں مکمل ہو جاؤ گے، نمبر پورے آئیں گے۔ یہ بات پہلے سے بتا دی گئی، لیکن بتانے کے باوجود اگر پتہ نہ چل سکے، پتہ ہونے کے باوجود بندہ سوال حل نہ کر سکے، نمبر پورے نہ لے سکے، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان بحیثیت انسان اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کا استقبال کریں، اور اللہ کی فرما برداری میں اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں اس کا ادراک ہو جاتا ہے اس بندے کو، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح اگر ہم اس بات پر غور کریں، صبح ہم سحری کے لیے اٹھے، بڑے اہتمام کے ساتھ سحری کا اہتمام ہوا، گھر والوں نے محنت کی، اچھا کھانا پکایا، وقت پہ کھانا تیار ہوا، بالکل اسی کیفیت میں افطاری کے لیے بھی یہ اہتمام اور یہ سارا سلسلہ ہوا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے
کہ جس مال سے ہم نے سحری اور افطاری کی ہے وہ مال حلال نہیں تھا. جس مال کو ہم نے کھانا کھایا بڑا مزیدار کھانا بظاہر تھا, دہی بڑے مزیدار تھی, لیکن جس دودھ سے وہ بنی ہے وہ دودھ حلال اور جائز ذرائع سے نہیں آیا تھا. ہم سحری میں سور کا گوشت تو استعمال نہیں کرتے, اس لیے وہ حرام ہے. سحری میں کوئی بھی وہ چیز استعمال نہیں کرتے ہم جس کو ظاہراً اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے. لیکن اگر ہم حلال چیزوں کو حرام ذرائع سے لے کر استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے اسی طرح بلکہ اس سے بدتر ہو کر برے نتائج میں وہ ہمیں دیں گی. تو میرے پیارے بھائیوں, اس سطح پر ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذرائع کو کس طرح پاک کر سکتے ہیں, اپنے ذرائع کو کس طرح پاک کر سکتے ہیں. جن ذرائع سے ہم دولت حاصل کرتے ہیں, وسائل ہمیں ملتے ہیں, ان ذرائع کو ہم کس طرح پاک کر سکتے ہیں. بڑی غور کرنے والی بات ہے. معمولی سی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دکاندار باقی کام تو ٹھیک کرتا ہے, لیکن سودا بیچنے کے لیے وہ قسمیں اٹھاتا ہے, قسم بھی ٹھیک اٹھاتا ہے, جھوٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے. حضور نے فرمایا مال بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی. مال بک جاتا ہے, برکت نہیں رہتی. بالکل اسی کیفیت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, جس چیز پر میرا اور آپ کا حق نہیں ہے, میری نہیں ہے وہ چیز, اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے مجھے اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے. معمولی سی بات, جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. کیمیائے سعادت میں اس واقعے کو انہوں نے نوٹ کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام احمد بن حنبل کا وہ شاگرد جو آپ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا, اس نے ایک دن آ کے عرض کی کہ حضرت آٹے میں لگانے کے لیے خمیر نہیں ہے. آپ خاموش رہے. وہ یہ بات کہہ کر واپس چلا گیا. کھانے کا وقت ہوا, کھانا تیار ہو کے آ گیا اور کھانا خمیر والا تھا. آپ نے ایک نوالا جب کھا لیا تو اس سے پوچھا, وہ بیٹا تم خمیر کی بات کر رہے تھے, تو یہ خمیر کہاں سے لائے جو اس آٹے میں لگایا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے بیٹے ان کے گھر سے لایا تھا اور اس سے میں نے کھانا تیار کیا. آپ نے جو نوالا کھایا ہوا تھا انگلی مار کے اس کو باہر نکال دیا. اور اس بچے کو کہا کہ یہ کھانا اٹھا لو. کچھ دیر بعد, کچھ دنوں بعد, کچھ
کچھ دنوں بعد اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا وہ روٹیاں جو تم نے پکائی تھیں اور میں نے نہیں کھائی تھی وہ کہاں پہ تھی؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے یہ سامنے والی جو نہر ہے اس میں ڈال دی تھی، چلو جانور کھا لیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ امام غزالی نے نوٹ کیا کہ امام احمد بن حنبل نے ساری عمر اس پانی کی مچھلی نہیں کھائی، اس نہر سے پانی نہیں پیا اور مچھلی نہیں کھائی جس میں اس شاگرد نے وہ روٹیاں ڈالی تھی۔ تو شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کا بیٹا بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک انسان ہے، میں تو اس کے گھر سے لایا تھا۔ فرمایا وہ تو نیک ہے لیکن وہ گورنمنٹ کی سروس کرتا ہے اور گورنمنٹ کا مال مشکوک مال ہوتا ہے جس سے وہ تنخواہ لیتا ہے، اس لیے میں نے اسے تقویٰ کے خلاف سمجھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان اور احتساب کی کیفیت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔